ایک عام سی صبح اور ایک غیر معمولی عورت۔ صبح کی روشنی ابھی پوری طرح پھیلی نہیں تھی جب ایک سادہ لباس میں ملبوس عورت بازار میں داخل ہوئی۔ نہ کوئی پروٹوکول، نہ گاڑی، نہ کوئی سرکاری گارڈ۔ اس کے چہرے پر سادگی تھی، آنکھوں میں وقار اور قدموں میں اعتماد۔ وہ تھی ڈی ایم نیہا شرما، ضلع کی سب سے بڑی افسر، جو آج عام عوام کی زندگی کو قریب سے دیکھنے نکلی تھی۔ وہ ایک سبزی کی ریہڑی کے پاس رکیں، جہاں ایک تقریباً 30 سال کی عورت سبزیاں بیچ رہی تھی۔ نیہا نے مسکرا کر سبزیوں کے دام پوچھے ہی تھے کہ ایک چھوٹا بچہ دوڑتا ہوا آیا۔ امی، مجھے اسکول چھوڑ دیں، دیر ہو رہی ہے۔ ماں نے تھکا ہوا جواب دیا، بیٹا تھوڑا صبر کر لو، پہلے ان بہن کو سبزی دے دوں پھر چلیں گے۔ مگر بچہ ضد پر اتر آیا۔ نیہا کے دل میں کچھ ٹوٹا، کچھ جاگا۔ وہ نرمی سے بولی، آپ بچے کو اسکول چھوڑ آئے، میں ریہڑی سنبھال لیتی ہوں۔ عورت نے حیرت سے دیکھا، تھوڑا جھجکی، مگر نیہا کی مسکراہٹ میں یقین تھا۔ وہ بولی، بہن میں جلدی واپس آؤں گی، اللہ آپ کو جزا دے۔ یہ چھوٹا سا عمل ایک بڑی تبدیلی کا آغاز تھا، انصاف کا مذاق اور قانون کا محافظ۔ ریہڑی پر اب نیہا کھڑی تھیں، وہ بازار کے ماحول کو غور سے دیکھ رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں ایک موٹر سائیکل آ کر رکی اور اس پر بیٹھا تھا انسپکٹر آدتیہ ورما۔ اس نے طنزیہ لہجے میں نیہا سے پوچھا، کب سے سبزی بیچنے لگی ہو؟ وہ عورت کہاں گئی؟ نیہا نے ابھی جواب نہیں دیا تھا کہ سبزی والی واپس آ گئی۔ انسپکٹر کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر خوف نمایاں ہو گیا۔ وہ جھک کر بولی، صاحب جو لینا ہے لے لیجیے۔ انسپکٹر نے بے شرمی سے حکم دیا، آدھا کلو ٹماٹر، 1 کلو بھنڈی اور آدھا کلو پروٹ دے دو۔ سبزی والی نے تیزی سے تول دیا اور وہ بنا پیسے دیے چلا گیا۔ نیہا یہ سب دیکھ کر حیرت میں پڑ گئی۔ انہوں نے نرمی سے پوچھا، بہن آپ نے اس سے کچھ کیوں نہیں کہا؟ عورت کی آنکھوں میں نمی اور آواز میں درد تھا، کیا کہوں، روز ایسی ہی لے جاتا ہے، کہتا ہے اگر بولی تو ریہڑی اٹھوا دوں گا، اگر ریہڑی گئی تو بچوں کا پیٹ کیسے بھرے گا؟ یہ سنتی ہی نیہا کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ سخت لہجے میں بولی، کل میں ریہڑی پر آؤں گی اور دیکھوں گی وہ پیسے دیتا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں دیے تو قانون اسے سکھائے گا، عورت کا روپ اور پولیس کا ظلم۔ اگلی صبح نیہا نے دیہاتی عورت کا روپ دھارا، سادہ ساڑی، سر پر پلو اور چہرے پر خاموشی۔ سبزیاں سجا کر ریہڑی پر آ کھڑی ہوئیں۔ کچھ دیر میں وہی انسپکٹر آیا۔ اس نے نیہا کو گھورتے ہوئے کہا، آج تم، کل بھی تم تھیں، تم اس کی کیا لگتی ہو؟ نیہا بولی، میں اس کی بہن ہوں، آج ریہڑی میں نے سنبھالی ہے۔ انسپکٹر نے بے شرمی سے مسکرا کر کہا، تم تو اپنی بہن سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ پھر بولا، 1 کلو ٹماٹر، تھوڑا دھنیا اور مرچ دے دو۔ نیہا نے سبزیاں تول کر دے دیں۔ جب وہ جانے لگا، نیہا نے سخت لہجے میں کہا، رکیے، سبزیوں کے پیسے دیجیے۔ انسپکٹر جھنجھلا کر بولا، روز فری میں لیتا ہوں، تمہاری بہن سے پوچھ لو۔ اور تم زیادہ زبان نہ چلاؤ۔ نیہا نے کہا، ہم پیسوں سے سبزیاں خریدتے ہیں اور آپ جیسے لوگ فری میں لے کر ہمیں بھوکا رکھتے ہیں۔ یہ سن کر انسپکٹر کا غرور بھڑک اٹھا۔ اس نے زوردار تھپڑ مارا۔ نیہا لڑکھڑا گئی مگر سنبھل کر بولی، آپ نے عورت پر آڑ اٹھا کر بہت بڑی غلطی کی ہے، اب قانون آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ انسپکٹر نے بال پکڑے، دھمکی دی اور چلا گیا، لیکن نیہا خاموش نہیں رہی۔ وہ قانون کی طاقت تھیں اور اب انصاف خود بولے گا۔ سچ کا سامنا، تھانے کی حقیقت۔ نیہا عام لباس میں تھانے پہنچی، چہرے پر دکھ اور اندر آگ۔ ایس ایچ او رتیک رانا نے ملنے کا کہا۔ جب وہ آیا، نیہا نے کہا، مجھے ایک رپورٹ درج کرانی ہے۔ اس نے کہہ کے لگایا، یہاں رپورٹ درج کرانے کے لیے 10 سے 20 ہزار لگتے ہیں۔ نیہا نے غصے کو قابو میں رکھتے ہوئے 10 روپے نکالے اور کہا، لو، آپ رپورٹ لکھو۔ رتیک رانا حیران ہوا مگر پوچھا، کس کے خلاف ہے رپورٹ؟ نیہا نے سخت لہجے میں کہا، انسپکٹر آدتیہ ورما کے خلاف۔ رتیک بوکھلا گیا، میڈم وہ ہمارے سینئر ہیں، تھوڑا بہت تو چلتا ہے۔ نیہا نے کچھ نہیں کہا، بس تھانے سے نکل گئیں۔ اگلی صبح وہ وردی اور گاڑی کے ساتھ دوبارہ آئیں، مگر اس بار ڈی ایم نیہا شرما کے روپ میں۔ قانون کی واپسی اور اصلاح کی روشنی۔ تھانے میں داخل ہوتے ہی سب کانپ گئے۔
آدتیہ ورما اور رتک رانا دونوں نیہا کو پہچان کر سہم گئے۔ بولے، آپ ڈی ایم ہیں، معاف کر دیجیے۔ نیہا نے سخت لہجے میں کہا، تم دونوں معطل ہو، اب قانون تم سے جواب لے گا۔ پھر ریڑھی والی غریبوں اور تھانے کے سب افسروں کو دیکھ کر بولی، وردی طاقت نہیں، اعتماد ہے۔ اگر تم نے پھر کسی کو ستایا تو تمہیں صرف معطل نہیں، جیل بھیجواؤں گی۔ انسپکٹر اور ایس ایچ او دونوں قدموں میں گر گئے، معافی مانگی، وعدہ کیا کہ بدلیں گے۔ نیہا نے آخری موقع دیتے ہوئے کہا، یہ آخری موقع ہے، اگر دوبارہ شکایت آئی تو تمہیں خود سزا دوں گی۔ آخری پیغام۔ اس دن کے بعد پورا تھانہ بدل گیا۔ اب کوئی غریب نہ ڈرتا تھا، سب کی بات سنی جاتی تھی، اور وہ سبزی والی اب اپنی ریڑھی پر سکون اور مسکراہٹ کے ساتھ بیٹھی تھی۔